Ahmed Khan, Inspector General, Frontier Corps North, officers, مہمان گرامی اور پاس آؤٹ ہونے والے بہادر جوانوں، آج جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو پوری پاکستانی قوم کو یہ میسج ہے کہ اس ملک کا مستقبل خدا داد پاکستان محفوظ ہاتھوں میں، اور پوری پاکستانی قوم آپ پر فخر کرتی ہے الحمدللہ۔ اس پروقار تقریب میں شرکت میرے لیے باعث مسرت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ فرنٹیئر کور کی باقاعدہ تربیت یافتہ دستوں میں شامل ہو رہے ہیں، جو آپ کے لیے انتہائی قابل فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ یقیناً آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں جو موجودہ دور کے بہترین پیشے سے منسلک ہو کر ملک اور قوم کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ نے جو تربیت یہاں سے حاصل کی ہے، اس سے آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کے دوران پیش آنے والی تمام مشکلات کا مردانگی سے مقابلہ کر سکیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت فرنٹیئر کور کی استعداد میں حال ہی میں بے پناہ اضافہ کیا گیا ہے، جس میں نئے ونگز کا قیام اور ان کی بنیادی تربیت کے علاوہ جدید ساز و سامان کی فراہمی بھی بہت اہم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان تمام اقدامات سے نہ صرف فرنٹیئر کور کو اپنا مقام مزید بلند کرے گی، بلکہ دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ ملک کے امن کے قیام اور دہشت گردی جیسے ناسور کے مکمل خاتمے میں اپنا بہترین کردار ادا کرے گی۔ آج پوری دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ آن لینڈ، زمین پہ، یہ ملک خدا داد پاکستان لڑ رہا ہے۔ سلام ہے ان ماؤں کو جن کی غیرت مند اولاد اس دھرتی ماں کے سپوت لازوال قربانیاں رقم کر رہے ہیں۔ سلام ہے ان ماؤں کو، ان قوم کی بیٹیوں کو جن کے پیارے اس دھرتی ماں کے لیے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اس دھرتی کو ایک ایسی قوم اور ایک ایسی ریاست کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا کہ آج اس قوم کی سلامتی کہ اللہ کے فضل کے بعد ان جوانوں کے مرہون منت ہے، اور ان شہیدوں کو سلام آپ سب کو، اور ان پیاروں کو سلام جنہوں نے سب کچھ قربان کیا لیکن اس دھرتی ماں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ وہ قوم ہے جب اس کو للکارا جاتا ہے تو پہلے اپنے کردار اور اپنے اخلاق اور ایگزمپلری پروفیشنل اپروچ کے ساتھ ان تمام مزاحم اور تمام خدشات کا مقابلہ شیئر کیریکٹر سے کرتی ہے، لیکن جب دشمن اس دھرتی ماں کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے اور پاکستانیوں کو کسی بھی طریقے سے ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ جوان آرمڈ فورسز کے عظیم سپوت، اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے سب کچھ قربان کرتے ہیں، لیکن پاکستانی اور پاکستان پہ پھر کمپرومائز نہیں کرتے۔ اللہ آپ کو اتنا نوازے، اللہ رب العزت آپ کو اتنا نوازے کہ روز محشر کے دن خاتم النبیین بھی آپ پر فخر کرے انشاءاللہ۔ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ وہ تمام قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، وہ قوتیں جو پہلے مختلف حربے استعمال کر کے ناکام ہو چکی، اللہ کے فضل سے اب ایک نئی شکل میں ہماری قوم کو کنفیوز کرنے اور ڈسٹریکٹ کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، اور وہ ہے 5th جنریشن وار، ہائیبرڈ وار۔ جب ہر میدان میں شکست کھانے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس خدا داد پاکستان
جو 27ویں رمضان کو رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ دھرتی ماں اللہ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء مدینہ کی ریاست کے بعد یہ ریاست جو مارز وجود میں آئی، اس کی تمام تر انٹرسٹ اور اہداف جب انہوں نے آزمانے کی کوشش کی، جب وہ ناکام ہوئے، تو اب ہائیبرڈ وار، ایک ایسی جنگ ہم پر مسلط کر دی گئی جو نظر نہیں آتی۔ وہ لوگ جو میں زبان کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، اداروں کے نام پہ، کہ کسی ادارے کو، فوج کو، ISI کو، پاکستان کے کسی مذہب اور مسلک کے ماننے والوں کو، کسی زبان اور علاقے کے رہنے والوں کو کنفیوز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو ان کے لیے میسج یہ ہے کہ پاکستان کی 65% آبادی 35 سال سے کم پہ محیط ہے۔ یہ قوم سب کچھ قربان کر سکتی ہے اس دھرتی ماں کے لیے، اور آج ہم نے ایک ہونا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم مہذب قوم ہیں، ہم اپنے اہداف، نیشنل انٹرسٹ، تمام چیزوں سے واقف ہیں، ہم ہر لیول پر مہذب طریقے سے مقابلہ کریں گے اور دنیا کو یہ ثابت کریں گے کہ یہ دھرتی ماں تا قیامت شاد و آباد رہے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ فرنٹیئر کور، اسی طرح فرنٹیئر کانسٹیبلری، رینجرز، سول آرم فورسز، چاہے وہ نارتھ اینڈ ساؤتھ بلوچستان میں، چاہے وہ KP میں، چاہے وہ سندھ کراچی میں، پنجاب میں، آپ کی قربانیاں پوری دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے۔ ہارڈ کور ایریاز میں جس طرح آپ نے لازوال قربانیوں کا مظاہرہ کیا، یہ قوم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بولے گی۔ اور میجر جنرل صاحب، IG صاحب، آپ کی اور آپ کی ٹیم کو سلام ہے، آپ کے ان سٹاف آفیسرز کو سلام ہے کہ اس پروفیشنل اپروچ جو آج یہ باڈی لینگویج سے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ دھرتی، یہ زمین، یہ خدا داد پاکستان، یہ زمین بڑی فرٹائل ہے۔ ہم اگر عہد کریں اور ہم ایک ہیں انشاءاللہ، سول آرم فورسز، اسی طرح سول ملٹری ریلیشنز، پاکستان کے تمام سوچ اور فکر کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ، تمام پاکستانی ایک پیج پہ، اور دنیا سن لے کہ جب پاکستانی ہمیشہ ایک ہوتی ہے کہ پاکستانیوں کو عزت دیں، پاکستانیوں کو عزت دیں، کیونکہ جب قوم کو عزت دی جاتی ہے اور قوم کے لوگ جب گلے لگائے جاتے ہیں تو پھر قوم ایک خوددار قوم بنتی ہے۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے ماضی کا، ڈو مور کا، اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا دیکھ لی، تو میں یہ آپ کو باور کرانا چلوں کہ انشاءاللہ باذن اللہ فیوچر آف پاکستان از ان سیف ہینڈز۔ اور اب 3-4 چیزیں جو میرے ساتھ شیئر کی گئیں، ایک کنسٹرکشن آف FC ہاسپٹل، یہ میں آنریبل پرائم منسٹر کے ساتھ شیئر کر کے، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس پر آپ کو بڑی پازیٹیو فیڈ بیک ملے گی انشاءاللہ۔ نمبر 2، ضرب عضب الاؤنس ایکولنٹ ٹو آرمی، دا پروسیس، اس کا جو طریقہ کار اور جو لیگل طریقہ ہے اس پر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ خوشخبری بھی آپ کو سنائیں گے میرے اللہ نے چاہا تو۔ اسی طرح ڈیفارسٹیشن کے خلاف ایک عظیم کمٹمنٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ پچھلی 5 سالہ حکومت، اور اب پورے پاکستان میں، پنجاب KP میں، اور اس طرح ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں بلوچستان میں، کہ درخت اگائیں اور درختوں کو نہ کاٹیں۔ اسی طرح K2 آئل will be provided instead of wood انشاءاللہ۔ آخر میں
میں آپ کو بڑی ایمانداری سے جنرل صاحب یہ بتاتا چلوں کہ جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم کہ اللہ نے ہمیں خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور یہ آپ کی محنت، آپ کی ٹیم کی محنت نظر آ رہی ہے۔ اور جوانوں، آپ کا نیا کیریئر سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ سب چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے کردار اور عمل سے یہ ثابت کریں کہ لوگ آپ کو دل سے دعائیں دیں، اور پھر پاکستانی قوم کا جھنڈا عظیم سے عظیم تر ہوتا جائے، اور اس قوم کے دشمن ہمارے شیئر کیریکٹر سے یہ سمجھ لیں کہ یہ قوم عظیم قوم ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستانی قوم ایسی قوم بننے جا رہی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ روز محشر کے دن انشاءاللہ باذن اللہ خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاکستانیوں پر فخر کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ کہ پاکستانیوں کو عزت دیں، پاکستانیوں کو عزت دیں، کیونکہ جب قوم کو عزت دی جاتی ہے اور قوم کے لوگ جب گلے لگائے جاتے ہیں تو پھر قوم ایک خوددار قوم بنتی ہے۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے ماضی کا، ڈو مور کا، اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا دیکھ لی، تو میں یہ آپ کو باور کرانا چلوں کہ انشاءاللہ باذن اللہ فیوچر آف پاکستان از ان سیف ہینڈز۔ اور اب 3-4 چیزیں جو میرے ساتھ شیئر کی گئیں، ایک کنسٹرکشن آف FCC ہاسپٹل، یہ میں آنریبل پرائم منسٹر کے ساتھ شیئر کر کے، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس پر آپ کو بڑی پازیٹیو فیڈ بیک ملے گی انشاءاللہ۔ نمبر 2، ضرب عضب الاؤنس ایکولنٹ ٹو آرمی۔ دا پروسیس، اس کا جو طریقہ کار اور جو لیگل طریقہ ہے اس پر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ خوشخبری بھی آپ کو سنائیں گے میرے اللہ نے چاہا تو۔ اسی طرح ڈیفارسٹیشن کے خلاف ایک عظیم کمٹمنٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ پچھلی 5 سالہ حکومت، اور اب پورے پاکستان میں، پنجاب KP میں، اور اس طرح ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں بلوچستان میں، کہ درخت اگائیں اور درختوں کو نہ کاٹیں۔ اسی طرح K2 آئل will be provided instead of wood انشاءاللہ۔ آخر میں آپ کو بڑی ایمانداری سے جنرل صاحب یہ بتاتا چلوں کہ جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم کہ اللہ نے ہمیں خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور یہ آپ کی محنت، آپ کی ٹیم کی محنت نظر آ رہی ہے۔ اور جوانوں، آپ کا نیا کیریئر سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ سب چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے کردار اور عمل سے یہ ثابت کریں کہ لوگ آپ کو دل سے دعائیں دیں، اور پھر پاکستانی قوم کا جھنڈا عظیم سے عظیم تر ہوتا جائے، اور اس قوم کے دشمن ہمارے شیئر کیریکٹر سے یہ سمجھ لیں کہ یہ قوم عظیم قوم ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستانی قوم ایسی قوم بننے جا رہی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ روز محشر کے دن انشاءاللہ باذن اللہ خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاکستانیوں پر فخر کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔